اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ بڑی افسوسناک خبر، جی ہاں، حالانکہ یہ انٹرنیشنل نیوز ہے مگر میرے ملک بھارت سے بھی بڑا تعلق رکھتی ہے، کیونکہ بھارت میں بھی حضرت پیر مرحوم مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کے لاکھوں مریدین ہیں۔ جی ہاں، اس لیے یہ پہلی خبر میں نیشنل نیوز بھارت کی نیوز میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل دنیا کے معروف مشہور عالم دین حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبریں ہیں کہ مرحوم کی نماز جنازہ آج یعنی پیر کے دن 15 دسمبر کو دوپہر 2 بجے جامعہ مہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں ادا کی جائے گی۔ معروف اسلامی عالم، صوفی، بزرگ اور روحانی رہنما حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی گزشتہ کل یعنی اتوار 14 دسمبر کو اس دنیا فانی سے دار باقی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 72 برس کے تھے، یعنی مرحوم کی عمر 72 برس کی تھی۔ ان کے انتقال کی تصدیق حضرت مولانا سید محمد طلحہ قاسمی نقشبندی مجددی نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ خبر مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کے قریبی خلیفہ شیخ بلال کے ذریعے موصول ہوئی۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج یعنی 15 دسمبر پیر کو دوپہر 2 بجے جامعہ مہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں ادا کی جائے گی۔ حضرت مرحوم کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی 1 اپریل 1953 کو پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عصر حاضر کے نمایاں اور با اثر علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلامی علوم پر ان کی گہری دسترس اور قرآن و سنت کی بنیاد پر روحانی اصلاح پر ان کے زور کی وجہ سے وہ علمی اور روحانی حلقوں میں غیر معمولی مقبولیت، محبوبیت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ جھنگ میں قائم جامعہ مہد الفقیر الاسلامی کے بانی اور سرپرست تھے، جو اسلامی تعلیم، روحانی تربیت اور اخلاقی اصلاح کے لیے وقف ایک اہم ادارہ ہے۔ کئی دہائیوں تک انہوں نے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کیے رکھی، جس کا محور تزکیہ نفس، حسن اخلاق اور اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط بنانا تھا۔ حالیہ برسوں میں ان کے خطابات اور بیانات ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر نشر ہوتے رہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کے کلپس اور آپ کے بیانات کے ویڈیو سے ہم لوگ بھی مستفیض ہوتے تھے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے آپ مرحوم کو سنا اور دیکھا۔ الحمدللہ 2017 میں جب ہم لوگ حج کو گئے، میں اور میری اہلیہ، تو حضرت کی بعد نماز عصر مجلس تھی اور روزانہ مجلس ہوتی تھی، بالکل حرم کے سامنے جو ہوٹل ہے مسجد ابو بکر کے ایک دم بازو میں، تو وہاں ہم لوگ گئے اور الحمدللہ حضرت کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا اور حضرت کی بات سننے کا اور دعا کی نشست میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور دعا کے بعد حضرت نے باقاعدہ مجھے قریب بلایا اور ایسا میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اور کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جو کچھ بھی انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی،
میں سمجھتا ہوں کہ 2017 کے بعد اللہ نے جو نوازا ہے، جس طریقے سے بھی اللہ کام لے رہا ہے دین کی خدمت کا، اور اصلاحی، سیاسی، ملی، دینی، سماجی، روحانی جو بھی اللہ کام لے رہا ہے، تو وہ حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں اپنے خطابات میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے پیر نے یہ کہا، اب میرے پیر دنیا سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ان کا فیض قیامت تک باقی رہے گا۔ مرحوم نے ہمیشہ گناہوں سے بچنے، نفس پر قابو پانے، شکر گزاری اور محاسبہ نفس جیسے موضوعات پر گفتگو آخری ایام تک وسیع پیمانے پر کی، جو ان کے دیر پا اثر و رسوخ کی عکاس ہے۔ تصوف، باطنی اصلاح، روحانی نشو و نما پر مبنی ان کی تعلیمات مختلف پلیٹ فارمز پر دستیاب ہیں، اور جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ میں طلبہ اور عقیدت مندوں کے لیے رہنمائی کا ایک اہم ذریعہ بن رہی ہے۔ ان کے انتقال کی خبر کی تصدیق کے بعد علماء، طلبہ اور عقیدت مندوں کی جانب سے تعزیت اور خراج عقیدت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن میں اکثر نے اسلامی تعلیم اور روحانی احیاء کے میدان میں ان کی گرا قدر خدمات کو سراہا اور بیان کیا۔ ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، وہ تو اللہ والے ہیں، مغفرت فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائیں، اور ان کے اہل خانہ، ان کے متقدین، ان کے محبین، متوسلین، ان کے مریدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔